الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. آمین.
معزز اور محترم سامعین، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کی خدمت اطہر میں مصر میں حاضر ہوئے تیسری مرتبہ، تو انہوں نے آپ کی شان کو دیکھا، آپ کی عظمت کو دیکھا، تو ان سب نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر بہت عزت عطا فرمائی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم سے غلطی ہوئی۔ آپ نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے محبت سے، پیار سے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آپ کوئی خوف نہ کرو، آپ کوئی غم نہ کرو۔ جب بندہ غلطی مانتا ہے تو پھر اسے ڈر ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی سزا ملے گا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آپ کے اوپر آج کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرمائے، اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار، اور کتنا یہ حلم، بردباری ہے، یعنی جب تک حکمران میں بردباری نہیں ہے اس نے حکمرانی کیا کرنا۔ بردباری بہت ضروری ہے، جب اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے تو اسے بردباری سے کام لینا چاہیے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ انہوں نے عرض کیا نا کہ ان کی جو بینائی ہے اس میں ذرا کمی ہے، آپ کی وجہ سے بینائی میں کمی ہے، تو آپ نے فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ، میری یہ قمیض لے جاؤ، اور جا کر میرے والد محترم، میرے باپ کی آنکھوں پر رکھ دو۔ پتہ چلا کہ جب کسی کے ساتھ پیار ہو تو اس کی جو چیز بھی آتی ہے نا اس سے سکون ملتا ہے۔ پہلے زمانے میں خط، چٹھی، آج کل یہ فون، کہتے انہوں نے مجھے فون کیا تھا تو ان کے فون سے مجھے بڑا سکون۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، جب بندے کا رابطہ ہو تو ادھر سے دعا آ جائے، پیار آ جائے تو بندے کو سکون ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، اور میرے والد محترم، اب دیکھو یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا ابھی کم، اپنے باپ کی، یہ لفظ نہیں بولا، بلکہ لفظ کیا بولا ہے، اللہ وجہ ابھی، میرے باپ، یعنی میرا باپ میرے غم میں رویا نا، تمہارے غم میں تو رویا ہی نہیں۔ ہر لفظ میں فرق ہوتا ہے، تو آپ نے بھی فرمایا کہ میرے باپ کے چہرے پر اسے جا کر رکھ دو۔ یأت بصیرا، تو ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی، ان کی بینائی۔ تو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ نیک بندوں کے لباس میں بھی اتنی برکت ہے کہ بینائی بھی واپس آ رہی ہے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، ارے میرے پیارے بھائیو، تم اب سارے کے سارے اکٹھے ہو کر یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ تم سارے، تم پورا قبیلے کو، خاندان کو لے کر تم سارے میرے پاس ہی آ جاؤ یہاں۔
وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، آ جاؤ تم اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو لے کر، اجمعین، سب کو، یعنی کسی کو چھوڑ کر نہ، سارے بھائی بہنیں ماں باپ سب تم یہاں آ جاؤ میرے۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا ہے، انہوں نے اجازت دی، آپ جانے لگے۔ فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا مصر کے مکانوں کو چھوڑا، تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے کنعان میں اپنے گھر پر جلوہ گری فرما رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، آپ نے اپنے پوتوں، بچوں، پوتیوں، سارے گھر والوں کو ارشاد فرمایا کہ آج میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، آج میں، ابھی تو قافلہ وہاں سے چلا ہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر آپ لوگ مجھے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے مجھے تکلیف ہو۔ وہ 40 سال سے جو ایک مسئلہ سنتے رہے تو پھر دل میں آتا ہی ہے نا، بار بار ابا جان یہی کہتے ہیں۔ تو میں لولا ان تفندون، اگر تم کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے مجھے تکلیف ہو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج میں یوسف کی وَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، پر حضرت سیدنا یہودا علیہ السلام جو آپ کے سب سے بڑے بھائی تھے، وہی قمیض لے کر آ رہے تھے، اور آپ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے۔ وہاں سے جیسے ہی باہر نکلے تو قافلے سے لگ دوڑتے ہوئے، راستے میں نہ پانی پیا نہ روٹی کھائی، دوڑتے ہوئے، اور 80 میل کا سفر انہوں نے دوڑتے ہی کیا، ذرہ بھی راستے میں انہوں نے اپنے آپ کو تھکاوٹ ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس نبی کا قمیض، نبی کے پاس جا رہے تھے، نبی کا قمیض نبی کے پاس ہی جا رہے تھے۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، پھر جب ان کے پاس خوشخبری دینے والا آیا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، تو اس بشیر نے، حضرت یہودا نے وہ قمیض اپنے چہرے پر ڈال دی، آ کر تو اپنے والد محترم کے فَارْتَدَّ بَصِيرًا، آپ کی بینائی اسی وقت واپس آئی۔ یہ معجزے ہے نا، یہ ہماری عقل سے اوپر ہے۔ قمیض ڈالتے ہی آپ کی بینائی مقدس جو ہے وہ کیا ہے، واپس آئی۔ اب جب آپ کی طبیعت مبارکہ، پہلے آپ تو جانتے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اب سارے بھائی بھی آ گئے، پوتے بھی آ گئے، گھر والے بھی آ گئے، سارے پورا قبیلہ بیٹھا ہے۔ قال علم كلكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نہیں تمہیں کہتا تھا کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے تو پتہ تھا، میرے تو علم میں تھا، لیکن اس کا اظہار تو اسی وقت کرنا جب اللہ کا حکم آئے۔
تو جتنے یہ نیک بندے اور انبیاء کرام تو بہت 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 اونچے لوگ، وہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی بات کرے سوائے اللہ تعالیٰ۔ وہاں تو یہ خیال تصور وہاں بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی بات ہو، انہوں نے تو وہی کرنی ہے جو اللہ کا ہو۔ تو آپ نے دیکھو فرا انی عالم من اللہ، میں اللہ کی رحمت سے جانتا ہوں، میں اللہ کی رحمت سے جانتا ہوں، ما لا تعلمون، کہ جو تم نہیں جانتے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بھائیوں نے حضرت یوسف سے بھی عرض کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف سے انہوں نے عرض کیا تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے کیا فرما دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا کر دی نا کہ آپ کو کوئی، یہ ان کی شان تھی، لیکن اب باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو ابا جان نے یہ نہیں کہا، ابا جان نے یہ نہیں کہا، ابا جان نے کیا فرمایا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے عرض کروں گا۔ جب میرا رب مجھے حکم دے گا نا تبھی دعا کرنی، خود تو نہیں کرنی۔ اتنا فرق ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر بکم ربی، ان قریب میں عرض کروں گا اپنے رب سے۔ آپ بھی لوگ آپ دعا کر دیں تو کہا اچھا کر دیں گے۔ میں نے کہا تھا دعا کا تو پتہ نہیں انہوں نے کی کہ نہیں۔ جو نیک لوگ ہیں انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ جب اللہ کو حکم ہوگا دعا ہو جائے گی۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، اللہ ان کے شہزادے ہیں، ان کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پیارو سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے متعلق عرض کروں۔ تو اسی وقت کرنا ہے جب اللہ کا حکم۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا میل۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ هو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ وَهُوَ غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا۔ یہاں بخشش جو ہے وہ کسے؟ گناہ میں ہے کہ آپ نے غلطی بھی تو بہت بڑی کی ہے، انہوں کا رحم کرنے والا ہے، تو رحم تو سب پر ہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی درخواست پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اولاد کو لے کر جب آپ کنعان سے مصر کی طرف تشریف چل پڑے تو آپ کو بھی علم تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو جیسے ایک منزل دور تھے تو پر آپ اپنی پوری بادشاہی کے ساتھ وہاں خدمت میں حاضر ہوئے، ابا جی کو لینے کے لیے، بھائیوں کو استقبال کے لیے آپ باہر تشریف، اور پورے جوبن میں۔ آپ دیکھو غور کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ میرے والد محترم 40 سال کے بعد، اور آپ کا دل بڑا چاہا کہ میں آپ کو سلام عرض کروں، جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت یوسف کے منہ مبارک پر حضرت جبریل نے ہاتھ رکھ دیا، زیادہ نیکی ان کو لینے دو۔
جو پہلے سلام کرے گا زیادہ نیکیاں ان کو ملنی ہے نا۔ آپ تو ادب سے سلام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ تو توجہ فرما رہے ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے میرا یعقوب تم پر سلام کرے تاکہ زیادہ ثواب، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، جو پہلے کرے گا ثواب اسی کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی تعلیم دیا نا کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اسے زیادہ، اور سرکار تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے بھی بعض مرتبہ خود پہلے سلام کر دیتے ہیں کہ آنے والا جو ایسے نہ علم ہے نہیں ہے تو اسے پہلے سلام، تاکہ ثواب بھی زیادہ ہو جائے۔ اللہ میری امت کو یہ بھی پتہ چلے کہ بڑا وہ ہے جس نے پہلے سلام کیا، وہ بڑا ہے تو بڑا، ہاں جو پہلے سلام نہیں نہ کرتا وہ بڑا وہ تو تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، وہ تو تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا، اور کچھ پیسے نے تباہ کیا ہوا سنا۔ اور جب پیسے مک جان ادو سلام چھتی ہوں، جب پیسے ہون ادو سلام نہیں ہوں سنا، ادو آدھے مینوں سلام کرو سنا، رولا تو پیسے آتا ہے سنا۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تو ایسے کو دیکھ رہے تھے اللہ کے لوگ، تو حضرت جبریل خود تو نہیں آئے، حضرت جبریل خود آ سکتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو اللہ نے بھیجا نا۔ کیا میرے پیارے جبریل ذرا دیکھو تو آج میرے دو پیارے محبوب مل رہے ہیں، میرا پیارا نبی حضرت یعقوب بھی جلوہ گر ہے، میرا پیارا نبی حضرت یوسف بھی جلوہ گر ہے، ذرا تم بھی تو وہاں اس پیاری محفل میں جاؤ نا اور دیکھو وہاں پر کیا معاملہ ہے، تو اسی لیے بھیجا نا۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا مذہب الاحزان، سلام ہو تجھ پر اے غموں کو لے جانے والے، مذہب لے جانے والا، اے پیارے یوسف تیرے اوپر سلام ہو، تو نے آج سارے غم دھو دیے۔ یہ ہے باپ، تو یہ نہیں ہے کہ چھوٹی اولاد بڑی، باپ کے لیے سارے پیار والے، باپ کے لیے بڑا جو وہ بھی اتنا ہی پیارا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بہت ہے تو بڑا بہت ہے، ساری اس کے لیے پیاری ہوتی ہے، محبت ہی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے میرے پیارے تجھ پر سلام ہو کہ تو نے آج سارے غم دھو دیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آبَى عَلَيْهِ أَبَوَيْهِ، جب یہ پورا قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جلوہ گر ہوا تو حضرت یوسف نے آگے بڑھ کر پناہ دی، جھکے اپنے ماں باپ کے لیے، الیہ ابویہ، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ملایا، ٹھکانہ دیا اپنے ساتھ، یعنی گلے لگایا پیار کی۔ قال ادخلوا مصر، اور عرض کیا کہ آپ داخل ہو جائیں مصر میں، انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن والے ہوں گے۔ وہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں بڑی بھوک ہے، تکلیف ہے، وہاں بہت تنگی ہے، اور یہاں کیا ہے؟ امن ہے، یہاں ہر چیز سلامتی ہے، روٹی پانی ہر چیز ہے، بادشاہی ہے، ہر چیز ہے، تو امن۔ لیکن اللہ نے چاہا، یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی وجہ نہیں،
امن اللہ کی وجہ، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ، سنا، تو اگر ادھر سے نہ ہو تو پھر کیا کر سکتے، سنا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا، جب گھر لائے تو تخت کے اوپر ان کا بڑے ادب سے بڑے سکون کے ساتھ انہیں رفع بلند کیا علی العرش، تخت کی۔ جب وہ بیٹھ گئے اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب یہ ہے اگلا مسئلہ بڑا غور طلب۔ اب حکم آیا، کیا پیارے یعقوب، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یوسف کو سجدہ کرنا ہے۔ تم باپ بھی ہو، نبی بھی ہو، صاحب کتاب بھی ہو، سب کچھ، لیکن میرا یہ حکم ہے کہ آج تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اس سجدے کو کروڑوں اور اربوں سلام کہ جو اپنے حکم سے اپنے شہزادے کو اور اپنے پیارے کو سجدہ فرمایا۔ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو وہاں پر کوئی بات نہیں۔ اور پھر آپ کو نے سجدے میں جو شمولیت فرمائی تو اس لیے بھی جو حکمتیں اس میں کہ جب ہمارا باپ ان سے اتنا پیار کر رہا ہے تو بھائیوں کے دل میں بھی اب کوئی تکبر، جب ہمارے باپ نے ان کے آگے سجدہ کیا ہے، پیار کیا، محبت کیا اللہ کے حکم سے، تو اب ہمیں بھی کوئی جھجک نہیں۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور گر پڑے سارے کے سارے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کرتے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، عرض کیا ابا جان، آج ہے وہ تعبیر جو اللہ نے مجھے خواب دکھائی، اتنے سالوں کے بعد یہ تعبیر پوری ہے۔ قد جعلها ربی حقا، اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا، اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ جاکم من البدو، کہ تم لوگ گاؤں سے شہر آ گئے ہو۔ گاؤں سے شہر آنا یہ بہت بڑی عظیم بات ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان، یہ جھگڑا شیطان نے ڈالا تھا، نہ میں نے ڈالا تھا نہ بھائیوں نے ڈالا تھا، یہ شیطان نے ڈالا۔ بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب مہربان ہے جس کے لیے وہ چاہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ پیار کرنا چاہیے۔ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس کی نسبت شیطان کی طرف، اور جو محبت ہے اس کی نسبت خدا کی طرف۔ سنتا پڑھو۔